میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قران علی. فرمایا جب تم میت کو قبر میں رکھ کے واپس آتے ہو نا تو میت جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کو سنتی ہے. لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِي، وہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. این اسی وقت ان للقبر لسانا، اللہ قبر کو زبان دیتا ہے. قبر ڈائریکٹ بندے سے مخاطب ہوتی ہے اور مخاطب ہو کے کہتی ہے اے العبد المنفرد، اے مجھ میں تن تنہا آنے والے، اٹھ کے بیٹھ، دیکھ الاخلاء والاہلو، وہ تیرے دوست احباب اور رشتہ دار تمہیں تن تنہا اندھیر کوٹھڑی میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی تیرے ساتھ نہیں آیا. وفا کے دعوے کرنے والے، محبت کے دعوے کرنے والے، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اسے تو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا، یہ تو بڑا ڈرتا تھا، اسے بڑا خوف آتا تھا. فرمایا کسی کو خیال نہیں گزرا، وہ دیکھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قبر بندے سے خطاب کرتی ہے. اور اگلی بات قبر کیا کہتی ہے؟ قبر کہتی ہے کیا کوئی ایسا دن تجھ پہ گزرا تھا کہ جس دن میں نے تجھ سے خطاب نہ کیا ہو، میں نے تجھ سے بات نہ کی ہو؟ کیا کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا تھا؟ بس فرق اتنا تھا کہ میں پکارتی تھی تو سنتا نہیں تھا. آج تیری نظر بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، اور آج پردہ اٹھا. ہم کہتے ہیں نا فلاں پردہ کر گیا. موت پردہ نہیں ہے، موت پردہ اٹھاتی ہے. نظر سے پردہ اٹھتا تھا. قبر کہتی ہے ہر روز میں تمہیں پکار پکار کے کہتی تھی اے بندے انا بیت الفتنہ، میں فتنوں کا گھر ہوں، صفائی کا انتظام کر کے آنا. انا بیت الظلم، میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا. انا بیت الضیق، میں تنگی کا گھر ہوں، وسعتوں کا انتظام کر کے آنا. انا بیت الدودہ، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، صفائی کا انتظام کر کے آنا. اے امام الانبیاء کے غلاموں، گھروں کی صفائیوں کا انتظام کرنے والوں، قبر کی صفائی کا انتظام کس نے کرنا؟ گھروں میں روشنیوں کا انتظام کرنے والوں، قبر کی روشنی کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ گھروں کی وسعتوں کا انتظام کرنے والوں، قبر کی وسعتوں کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ فرمایا وہ خود بندے سے قبر مخاطب ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عین اسی وقت دو فرشتے اس کی سر کے جانب سے داخل ہوتے ہیں. یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے اور یہ وقت آپ پہ بھی آنا ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے احوال کا ذکر کیا. میرے آقا نے بیان فرمایا کہ قبر کے حال کیا ہیں. فرمایا سر کی جانب سے دو فرشتے داخل ہوتے ہیں. فرمایا الصلاۃ، نماز سر کی جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کے کہتی ہے لیس من قبل مدخل، فرشتوں میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، کسی اور طرف سے آؤ. نماز روک لیتی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرشتے دائیں جانب سے داخل ہوتے ہیں. فرمایا الصوم، روزہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیس من قبل مدخل، ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، کسی اور جانب سے آؤ. فرمایا پھر بائیں جانب سے فرشتے آتے ہیں. الزکاۃ والصدقات، زکات اور صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لیس من قبل مدخل، ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، کسی اور جانب سے آؤ. فرمایا پھر پاؤں کی جانب سے فرشتے داخل ہوتے ہیں. الاحسان والمعروف، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ میں خصوصاً ایک پیغام دیا کرتا ہوں. ہم نے سارا دن نماز کو سمجھ لیا، سارا دن روزوں کو سمجھ لیا اور حج عمرہ کو سمجھ لیا، باقی ساری زندگی گزارے مسجد کے باہر اپنی خواہشات کے مطابق، اور اذانوں اور مسجد میں جائیں جا کے سجدہ کر آئیں اور سمجھیں کہ جو باہر کرتے رہے وہ اللہ معاف کر دے گا. یہ تصور سراسر غلط ہے. یہ دین کا تصور نہیں ہے. میں کسی کا ہاتھ کھا کے مسجد میں چلا جاؤں، کسی کے ساتھ ظلم کر کے مسجد میں چلا جاؤں،
ماں باپ کی نافرمانی کر کے میں مسجد میں چلا جاؤں، میں غریبوں کے پیٹ کا لقمہ چھین کے مسجد میں چلا جاؤں اور جا کے کہوں اللہ اکبر اور نماز میں داخل ہو جاؤں، کیا خدا کو نہیں پتا کیا کر کے آیا؟ ہم نے نماز کو پیکج سمجھ لیا کہ نماز پڑھیں گے تو پچھلے سارے معاف ہوں گے. یہ حدیث ہے. میرا کہنا فرمایا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج و عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حق ہے. لیکن یہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کے اندر خطائیں، حقوق العباد کی خطائیں اور گناہ وہ سجدوں سے معاف نہیں ہوتی. میں سمجھوں کہ میں مال اکٹھا کروں اپنی مرضی کے مطابق، بھئی مال کمانا ناجائز نہیں، حرام کمانا ناجائز، کاروبار کرنا ناجائز نہیں، حرام طریقے سے کاروبار کرنا ناجائز ہے. اور اللہ کی توفیق سے یہ میری ذاتی تحقیق ہے، میں نے قرآن اور سنت سے یہ تحقیق کی ہے. مالک نے ہر بندے کا رزق زمین پہ اتارا ہے، ہر بندے کا رزق اتارا ہے. اب اگر کسی کا رزق اسے نہیں نہ ملا، وہ اس معاشرے میں غریب ہے، اللہ نے اتارا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے نہیں اتارا، ہو نہیں سکتا ہے. وہ رازق ہے کہ اپنے بندے کو پیدا کرے اور اس کا رزق نہ اتارے. اس نے رزق اتارا ہے، پھر غریب کیوں ہے؟ وہ غریب اس وجہ سے اس معاشرے کے اندر کسی ظالم نے اس کا حق کھا دیا ہے، ظلم کر کے اس کے پیٹ کے لقمہ چھین لیا ہے. اللہ نے اتارا تھا، ارے اللہ نے اس کو حق دیا تھا، میں نے 2 نمبری کے ساتھ اس کا حق لے لیا، کھا لیا، اپنے بیٹوں کو کھلا دیا، اپنی آسائش کے لیے میں نے اکٹھا کر لیا. قیامت کے دن مالک نہیں پوچھے گا میں نے اس کا حق اتارا تھا، تجھے کیا ضرورت پڑی کہ تو نے اس کا حق کھایا؟ جب کسی کو معاشرے کے اندر بے سہارا دیکھتے ہیں نا، اس اعتبار سے مالک نے رزق اتارا. مالک کہتے ہیں میں ظالم نہیں، میں عادل کرتا ہوں یا فضل کرتا ہوں، میں ظلم نہیں کرتا. انسان ظالم تو ہے، میں نے رزق اتارا ہے، میں نے عدل کیا ہے اور میں نے فضل سے بھی دیا ہے. اب تو نے ظلم کر کے وہ چھینا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی غربت اللہ کی طرف سے ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ دین کا پیغام ہے. میرے ساتھ 100 اختلاف کر لے لیکن حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے بندہ یہ جانچ سکے کہ یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے. نماز سے نہیں جانا جا سکتا، روزوں سے نہیں جانا جا سکتا، حج سے جانا نہیں جا سکتا، عمرے سے نہیں جانا جا سکتا. اگر جاننا ہو نا یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، دیکھو یہ انسانیت کے کتنا قریب ہے. اگر وہ اللہ کے بندوں کے قریب ہے، اللہ کے بندے اس پہ راضی ہیں، تو جان لو اللہ بھی اس پہ راضی ہے. اب اس کے سجدے بھی قبول ہے، اب اس کے عمرے بھی قبول ہے. اور میں مال اکٹھا کر کے سمجھو کوئی نہیں، سال میں 2 عمرے کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں. لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں میرا کا فرماتے ہیں پاؤں کی جانب کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گے لیس من قبل مدخل، ہماری طرف سے آنے کا رستہ نہیں ہے، کسی اور جانب سے آؤ. اچھا وہ اعمال یوں میت کو گھیر لیں گے. اب فرشتے کہیں بھی سوال تو ضرور کرنے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اعمال کہیں گے دور بیٹھ کے سوال کرو. وہ جو دیکھ کے ڈرنا تھا نا وہ ڈر ختم ہو گیا، دور بیٹھ کے سوال کرو. اچھا فرشتے دور بیٹھ کے کہیں گے اجلس، اٹھ کے بیٹھ، میت اٹھ کے بیٹھے گی. میرا آقا فرماتے ہیں وَمَثُلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَرُبَتْ لِلْغُرُوبِ، میت کو قبر کے اندر عصر کے بعد کا اور مغرب کے قریب کا وقت نظر آئے گا. جیسے بندے کی نماز عصر قضا ہو رہی ہوتی وہ وقت اسے نظر آئے گا. وہ فرشتوں سے میت کہے گی دعونی حتی اصلی، مجھے چھوڑو میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، پہلے میں نماز نہ ادا کر لوں. پڑھی ہوگی تو یاد ہوگی نا، میں نماز عصر میری جا رہی ہے پہلے پڑھ لوں. فرشتے کہیں گے یہ دار الجزا ہے، دار العمل سے تو نکل آیا، عمل وہاں تھا، یہاں جزا ہے، یہاں جزا ملنی ہے. اس وقت میت کہے گی پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو پہلا سوال کتب حدیث کے اندر آتا ہے
اور امام بخاری نے قبر کے سوالات کے حوالے سے 12 مقامات پہ حدیث نقل کی ہیں، اور امام بخاری نے فرمایا کہ قبر کے اندر 3 سوال نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں قبر میں سوال ہی ایک ہے۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، 12 مقامات پہ یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے، اور کہا کہ قبر میں 3 نہیں بلکہ کتنے سوال ہیں؟ ایک۔ دیگر کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 سوال ہوں گے۔ اب تینوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تب پوچھا جائے گا مر ربو کا، رب کون ہے؟ اچھا جواب آیا ربی اللہ، میرا رب۔ بولیے نا اللہ کا نام بڑا ہے، میرا رب اللہ۔ پھر سوال ہوگا ما دینو کا، دین کون سا ہے؟ یہ دینی یعنی اسلام، مسلمان ہوں۔ کیا ہوں جی؟ مسلمان۔ اچھا جواب آ گیا، جاؤں جنت میں؟ نہیں جانا، یہ مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانے، وہ کیا ٹھہرا؟ مسلمان۔ اچھا اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، جاؤں جنت میں؟ کہا جائے کہ نہیں جانا، اس پہ نجات نہیں۔ کہا نجات کس پہ ہے؟ اور وہ تیسرا سوال، اور امام بخاری کے نزدیک وہ ایک ہی سوال ہے، وہ کیا؟ فرمایا اتنے میں گنبد خضرا سے یوں پردہ اٹھے گا، تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا، واللیل کی زلفیں سامنے ہوں گی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کا کاجل سامنے ہوگا، اور یوں فرشتے کہیں گے دیکھ کے بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں نا وہ کہیں گے کہ میں کل بھی جانتا تھا، میں آج بھی جانتا ہوں، میں کل بھی جانتا تھا، میں آج بھی جانتا ہوں۔ اب فرشتے کہیں گے اس پہ تیری نجات ہے۔ ارے قبر میں نجات نہ اللہ کے نام پہ ملی نہ دین کے نام پہ ملی ہے، نوجوانوں قبر میں نجات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پہ ملی ہے، آقا کی معرفت پہ ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خدا بڑا، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کائنات کے اندر سب سے بڑا، اس کی شان بڑی، اس کی عظمت بڑی، مولا تو بڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ہیں تیرے بندے، تو بڑا ہے تو اپنے نام پہ نجات رکھتا، تو نے ان کے نام پہ نجات کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا نادانو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں رکھ سکتا تھا، میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں رکھ سکتا تھا پر میں نے رکھا نہیں۔ مولا کیوں؟ کہا مجھے کسی نے دیکھا تھا، سونگا تھا، سنا تھا، چکھا تھا، چھوا تھا، کسی کی عقل میں آیا تھا یا کسی نے کبھی میری آواز سنی؟ نہیں مولا، فرمایا میرے در تک لے کے کون آیا؟ میری معرفت کس نے دی ہے؟ اگر تم میرے در تک آئے ہو، اگر تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ملا ہے، میں نے تو حکم دیا تھا، پڑھ کے تھوڑی دکھائی تھی، پڑھ کے تو دکھائی تھی میرے مصطفیٰ نے۔ ارے سارا دن سیکھو میرے مصطفیٰ سے اور نجات میں رکھ لوں اپنے نام پہ۔ کہا قبر کی نجات میرے حبیب کے نام پہ ہے۔ اور جب وہ میت کہے گی نا میں جانتی ہوں ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، اس وقت فرشتے کہیں گے، اور یہ حدیث کا لفظ ہے فَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ النَّارِ، پہلے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، درست جواب دینے کے باوجود جہنم کے دروازے کھولیں گے، فرشتے کہیں گے دیکھ آج اگر انہیں نہ پہچانتا، ان کی معرفت تمہیں نصیب نہ ہوتی تو یہ تیری منزل تھی۔ فَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے پہچان لیا ہے، ھذا منزلک، تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا میت کو جب یہ لگے گا نا اور جب اسے خبر ہو جائے گی نا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گئی، پاس ہو گئی، اس وقت میت کہے گی دعونی حتی اذهب فابشر اہلی، مجھے چھوڑو فرشتوں، میں ذرا گھر والوں کو نہ بتا کے آؤں کہ اللہ نے مجھے امتحان میں کامیاب کر دیا۔ یہ میت کہے گی، اس وقت فرشتے کہیں گے اس کو یہیں سکون کر، شریعت کا اصول ہے جو آ جائے وہ پلٹ کے نہیں جاتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں
اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا ہے۔ آج آنکھیں کھلی ہیں، غنیمت جان لیں، دل کی دھڑکن جاری ہے، غنیمت جان لیں۔ ایک دن میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور پردیس کے اندر کوئی بندہ اس طرح کے اہتمامات نہیں کرتا، وہ تو ہر شے عارضی رکھتا، نہ جانے کب جانا ہے۔ جتنے بھی ہمارے دوست پردیس میں ہیں تو وہاں تو مکان نہیں خریدتے، رینٹ پہ رہتے ہیں، بھئی خرید لے، کہاں نہیں ایک دن جانا ہے، ایک دن جانا، یہاں رہیں، کاروبار کریں، مال کمائیں، یہ بھی عبادت ہے، سارا کچھ کریں، دنیا میں رہیں پر دنیا کو من میں نہ بسائیں، من میں خدا ہی بسے، من میں اللہ کی محبت ہی بسے۔ اب تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔